قرآن کہتا ہے تو اگر کوئی آدمی نہیں عذاب سے بچانے کی ترتیب کرے گی، عذاب سے بچو، اللہ سے ڈرو، یہ ناچرل کی نگری حرام ہے، یہ پسند کے سارے میلے ٹھیلے حرام ہیں، بہو بیٹیوں کو اس طرح سے بے پردہ مت پھراؤ اور ان کو نچواؤ نہیں، یہ حرام ہے۔ تو سیاسی باتیں کرتے ہیں، ٹیلی ویژن کا ذکر آ کے سیاسی باتیں کرتے ہیں، لوگ سیاسی باتیں کرتے ہوئے کرتے ہیں، کیا ڈر نہیں ہوا؟ کربلا کا سبب کیا ہے؟ شربت فلام بڑی اچھی بات ہے، فاتحہ دینا سبحان اللہ بڑی پیاری بات ہے، برکت ہے، کھچڑا پکانے میں برکت ہے، حلیم پکانے میں برکت ہے، سارے اناج اس میں شامل ہوتے ہیں، اور حدیث مبارک کے منہ سے اس کی روایت ہے، اور سارے اناج اس میں شامل کر دیے جاتے ہیں تو سال بھر ان اناج میں برکت رہتی ہے، گھر میں خیر و برکت پکائیے، فاتحہ دیجیے، بڑی خوشی کی بات ہے، تاجی کھلائیے، بڑی خوشی کی بات ہے، سبیل لگائیے، بڑی خوشی کی بات ہے، تازیہ بن گیا، امام حسین کا روزہ بنا دیا، خوش ہو گیا، سبحان اللہ، بڑا زبردست کام کر دیا آپ نے، امام حسین کا روزہ بنا دیا، اب ان کی ایک قبر بھی بنا دی، اب چھوٹی قبر بنانا اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے فتاوی رضویہ میں آ رہا، حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی محدث مجدد نور اللہ مرکزہ نے نقل فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار بلا مزار، رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے جھوٹا مزار بنا کے اس کی زیارت کرنا حرام ہے، لعنت ہے اس پہ، یہ جو تعزیے میں جھوٹی قبریں بناتے ہیں خدا کی لعنت ہے، جو گھروں میں جھوٹی قبریں بنا کے رکھتے ہیں لعنت ہے، جو سڑکوں میں بازاروں میں جھوٹی قبریں بنا دیتے ہیں، ایک زمانے میں جاتا تھا تو کوئی خبر نظر نہیں آتی تھی کراچی سے حیدرآباد تک، اب 2-3 مزار نظر آنے لگے، اور اس میں چرسی اور پھلڑی جن کی شکلیں معلوم ہوتا ہے وہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خبر کب بنی ہے، کب سے آپ یہاں آئے، کب مجھے خواب میں بتایا تھا ایک بزرگ نے، اس کو دیکھیے وہ خواب بیان کر رہا ہے، وہ چرسی پھلڑی، اس کو خواب میں بزرگ آ گئے، پنج وقتہ نمازی وہ خواب میں کوئی نظر نہیں آتا، وہ پھلڑی چرسی کو، ہیروئن فروش کو، اس کو خواب میں اللہ کے ولی نظر آئے، ان کا میرا مزار یہاں ہے، تم مزار بناؤ، میں نے اس سے مزار میں کہا حیدرآباد جب جاتے ہیں تو جاتے جاتے الٹے ہاتھ تک جاتے ہوئے الٹے ہاتھ تک میں تقریباً 16-17 سال پہلے کی بات ہے، ابھی بھی ہے، اب تو اور بڑھ گیا، وہ کافی بڑا ہو گیا، نیا نیا جھنڈا لگا، میں نے کہا یار ہم تو اس روڈ سے کئی مرتبہ گزرے ہیں، کبھی کوئی جھنڈا ونڈا لگا نہیں، ابھی کیسے ہو گیا، وہ نیا نیا روڈ بنا تھا اس زمانے میں، حیدرآباد کا نیا روڈ، کبھی انسان مجھے بشارت کی تھی اور کہا تھا کہ میرا مزار ہے، اچھا آپ کو بشارت دی تھی اور آگے کیا کہا تھا، کہ آگے بس کچھ نہیں کہا تھا، تو میں نے مزار بنا دیا، آگے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مزارو بن کے بیٹھ جاؤ، اس کی آمدنی تمہارے، اور کچھ نہیں کہا تھا پیسہ ایسے ملے گا، یہ ہوگا، مجاور بن جانا، کمائی کا ذریعہ بنا لو، تم بیکار ہو، بے روزگار ہو، تمہاری کمائی کا دھندا مجاور گور کو سب لگ جاؤ یہاں، آگے کچھ نہیں کہا تو وہ ہنس دیا، اس کو دیکھیں آپ جو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ابھی بھی جاتے آتے، کبھی کبھی وہ پہچانتا ہے، دیکھتا ہے، سلام بھی کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ یہاں ٹھہرو، فاتحہ پڑھو، کیا ضرورت ہے فتح پڑھنے کی، جن مزاروں پر فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہم جاتے ہیں، سنت ہے مزاروں پر حاضری دینا، یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو اصل اللہ کے ولی ہیں وہ یہاں ہیں، موجود ہے مزاروں میں، ابھی جو مصنوعی مزارات کو بنائے ہیں اور اس طرح سے قوم کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ اپنی آمدنی کا ذریعہ، اور آمدنی کا ذریعہ جو ہے وہ اگر چلو اللہ کے نیک کاموں میں خرچ ہو، چلو ایک مزار بن گیا تو مسجد بن گئی، تو مسجد بن گئی تو دارالعلوم بن گیا، تو مدرسہ بن گیا، تو قرآن شریف کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک کام ہو رہا ہے دین کا، نہیں سب بیٹھے ہوئے چور اچکے، وہ بڑے بڑے مونچھیں ڈاکو، منہ سے بدبو آ رہی ہے ہیروئن کی، چرس کی، وہ مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہے اہل سنت و جماعت،
یہ سب برائیاں ہمارے کھاتے میں جمع ہو رہی ہیں اور ہم کو اس کا احساس نہیں. خیر بات اصلی یہاں سے چلی گئی اور یہ چھوٹی خبریں بنا لیتے. تو کیا امامی عالی مقام کا روز عاشورہ جو ہے یہ اس لیے ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چھوٹی خبریں بناتے رہے, ان پہ جلیبیاں چڑھاتے رہے, اور وہ جلیبیاں چڑھانے کے اور چڑھانے کے سارے پیسے ویسے جتنے بھی ہیں وہ سب ہیروئن فروخت جو ہیں وہ ہیروئن پینے والے سب وہاں سے لے جاتے ہیں, ان کا فائدہ ہو جاتا ہے. وہ تو بیچارے محرم کے انتظار میں رہتے ہیں جلدی سے محرم آئے, تعزیہ بنے, اس کے نام پر چندہ ہو, اور پھر اس کے بعد چڑھاوے چڑھیں اور اس کا پیسہ جو ہے وہ کھایا جائے. یہ ہم نے کربلا کی جو روح تھی وہ ختم ہو گئی. روح یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک, امام حسین جس مزار مبارک پر وہاں مفروض تھے, اس مزار سے روح زمین پر اس سے زیادہ مقدس کوئی مزار نہیں ہے. سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک, اس روضہ مبارک پر امام حسین بیٹھے ہوئے تھے, وہاں کے سجادہ نشین تھے. سجادہ نشینوں نے قبروں کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا. قبروں پہ بے شرم سجدے کرتے ہیں, قبروں پہ سجدے کرتے ہیں, حرام ہے. قبر پر سجدہ حرام ہے, اور اگر عبادت کی نیت سے ہو تو شرک ہے, مشرک ہے, ساری عبادت ختم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, مشرک کی خطا معاف نہیں ہوتی, مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی. قبر پہ سجدے کرتے حرام ہے, فتویٰ ہے, بوسہ دیتے ہیں, جائز نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نبر اللہ مقدمہ نے اشہد اللمعات میں لکھا, بوسہ دادن قبر کا بوسہ دینا طریقہ یہود و نصارہ, یہودی اور نصرانیوں کا طریقہ ہے. ادب سے جاؤ, کھڑے ہو, فاتحہ پڑھو, دعا مانگو, ان بزرگ کے وسیلے سے دعا مانگو, قبول ہوتی ہے. اللہ کے ولی کی خدمت میں عرض کرو کہ اللہ کے ولی آپ میری حق میں دعا فرمائیے. وہ زندہ ہے مزاروں میں, جس طرح سے زندگی میں ان سے کہتے تھے آپ نے مجھے دعا میں یاد رکھی, مرنے کے بعد کہیں دعا فرمائیے, اے اللہ ان کے وسیلے سے میری دعاؤں کو قبول فرما, اے اللہ کے ولی کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرما. یہ کہو, ادب کے ساتھ جاؤ اور ادب سے واپس آؤ. حضور فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سب سے زیادہ مقدس ہے. اکبر البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نبر اللہ مقدہ مجدد فرماتے ہیں کتاب رضویہ میں بھی, اور جو الگ سے رسالہ چکا ہے اکبر البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ, اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جب حاضر ہو تو خبردار جالیوں کو ہاتھ مت لگانا. پڑھ لی کتاب, پڑھ لی, میں نے حوالہ دیا ہے. رسول اللہ کے روضہ مبارک کو جالیوں کو ہاتھ مت لگانا, چومنا نہیں, ادب سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو, ادب سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو, اور ادب سے سلام عرض کرنے کے بعد, دعائیں کرنے کے بعد, شفاعت کے طلبگار بننے کے بعد, ان کے وسیلے جلیلہ سے دعا مانگنے کے بعد, اور ان سے شفاعت کا سوال کرنے کے بعد ادب سے واپس آ جاؤ. یہ تو ادب ہے دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ان کے مزار اور جالیوں کو چومنے کی ممانعت ہے, ان کے جالیوں کو چومنے کی ممانعت ہے, ان کے دروازے کو چومنے کی ممانعت ہے. باقی کا کیا حال ہوگا؟ ابھی جتنے اولیاء اللہ اور مزارات یہاں ہیں, یہ کیا رسول اللہ کے روضہ مبارک سے زیادہ مقدس ہے؟ جو ان کا یہ ادب و احترام کیا جائے, ان کو سجدے کیے جائیں, ان کی چومچاتی کی جائے, یہ سب خرافات ہے. اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ حق ہے, اس میں دیکھ لیجیے اور پڑھ. کتاب رضویہ میں نے حوالہ دیا, اکبر البشارہ فی مسائل الحج والزیارہ میں نے حوالہ دیا ہے. اشیاء اللمعات شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو اعلیٰ حضرت سے کے لیے بزرگ ہیں, ان کا حوالہ دیا. اب یہ سب خرافات سے ہو رہے ہیں. ہم نے کربلا کی روح کو خرافات میں, لغویات میں ضائع کر دیا. کیا کرنا کیا ہے؟ امام حسین میدان کربلا میں کیوں گئے تھے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے
کربلا کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرو. اب ظاہر ہے آنکھوں دیکھا حال تم بیان نہیں کر سکتا. لوگ ہی چاہتے ہیں سننا کہ آپ صرف کربلا کا واقعہ سنا دو. کیوں گئے تھے, کیا وجہ تھی, یزید سے لڑائی کیا تھی, کس وجہ سے مخالفت ہوئی تھی, امام حسین کا کردار کیا تھا, اس پر بات مت کرو, یہ تو سیاسی بات ہو جائے گی. بس مختصر بات کرو. لیکن نہیں, میں آپ سے, آپ میرے محترم بھائی اور میرے بزرگ ہیں, اور میں آپ سے حق بات ہو گیا کروں گا. اس لیے عبارت ظاہر میری مرنا ہے اور اپنا حساب بھی دینا. کوئی عالم دین اگر مسئلہ صحیح بیان نہ کرے تو اس نے پڑھا ہو. میں تو خیر عالموں کا, علماء کا خادم ہوں, ان کا کشف بردار ہوں, لیکن علماء کی سنی چھٹیاں سیکھی کی ہیں, ان کی کشف برداری کی ہے. اور اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبدالس مولانا شاہ محمد کریم صدیقی نگر اللہ میں قدروں سے اور اپنے بزرگوں سے, اپنے اساتذہ سے تھوڑا بہت پڑھا ہے, سمجھا ہے, اور کوشش کرتا ہوں گناہگاروں سے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرمائے, ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. وجہ کیا ہے یہ بیان سننا نہیں چاہتے لوگ. بات سے نکلی تھی کہ یزید سے اختلاف اس بات پر تھا کہ یزید شرابی تھا. یہ مسئلہ ہے, اصل مسئلہ نہ سے شروع ہوا. میں نے یزید سے کہتے ہوئے امام حسین کو حکومت کی کوئی خواہش نہیں تھی. حکومت امام حسین کے گھر کی لونڈی, ان کے نانا جان جس کو چاہتے تھے حکومت عطا فرما دیتے تھے. زمین و آسمان کی بادشاہی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی. کون و مکان کی سرداری, اس کی عظمت رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی. خدا کی خدائی میں مختار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جو چاہا عطا فرما دے, جس کو چاہا جنت عطا فرما دے. کہ آپ حدیث ہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تم جنتی, جنتی دے, عمر تم جنتی, تیری جنتی تھی کہ نہ میری, عثمان تم جنتی, جنتی تھی, علی تم جنتی, جنتی, عشرہ مبشر بالجنہ سعد بن ابی وقاص, زبیر بن العوام جنتی, جنتی, ابو عبیدہ بن الجراح العامری امین الامہ جنتی. تو رسول اللہ نے جس کو چلتے جنت عطا فرمائی. خدا کی خدائی میں مختار تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنتی نوجوان کو دیکھنا چاہتے ہو اور جنت کے سردار کو, نوجوانوں کے سردار کو دیکھنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو, حسین کو دیکھ لو. الحسن والحسین, یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اس کو جنتی کو زمین پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو, امام حسین کو دیکھ لو, حسین کو دیکھ لو, حسن کو دیکھ لو. اور اے بیویوں اور میری بہنوں, خواتین اسلام, اسلام کی بہنوں اور بیٹیوں, اگر جنتی عورت کو دیکھنا چاہتی ہو تو فاطمہ زہرا کو دیکھ لو, جنتی عورتوں کے سردار کو دیکھ لو. فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. تو خاندان ہے, تو اعلی حضرت خود فرمایا
عین نور، تیرا کوئی گھرانہ نور کا. حضور کے نور سید العالمین محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر، ان کے اہل بیت پر ہم قربان ہوں اور ہمارے والدین قربان ہوں. تو ہمارا ایمان ہے. مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، یقول الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا شریف حدیث. مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مثل اہل بیتی، مثل اہل بیتی کالسفینۃ نوح من ترکها نجا. میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی تھی. طوفان آیا، طوفان آیا، فاستوت على الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین. طوفان آیا، زمین بھر گئی. یا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت على الجود. جودی پہاڑ. یا سماء اقلعی، آسمان کھل جاؤ، جو کچھ ہے آسمان سے بارش شروع ہو گئی. وَيَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، اور اے زمین پانی ابل جاؤ. تو زمین سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے بارش ہو رہی تھی. طوفان نوح شروع ہو گیا، سب غرق ہو رہے تھے. لیکن جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا. وحی الی نوح، حضرت نوح پر وحی کی گئی تھی. اس نے ایک فل کا ریاض لینا، کشتی بنائیے اور جو ایمان والے ہیں ان کو ساتھ لے لیجیے. ایمان والوں کے ساتھ ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے. طوفان آیا، جو نافرمان قوم تھی ڈوبتی چلی گئی، تیس نیس ہو گئی زمین، کوئی نشان باقی نہیں رہا. زمین